میری دوست، آپ سے ایک بات کروں، نوجوانوں سے، ماں باپ کے سامنے نا اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں. اپنے استاد کے سامنے اپنی آواز کا والیوم چھوٹا رکھیں. اپنی اہلیہ کے ماں باپ کا نام لے کر اس کے سامنے ان کی توہین نہ کریں. نہ کریں، کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی تانا نہ دیں جو اس کے دل میں اتر جائے. عورت بھی کبھی شوہر کے خاندان کا نام لے کے اس پر تنقید نہ کرے. کچھ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کی بنائی ہیں، کس کو کس خاندان میں پیدا کی. ہم لوگوں کو اذیت دیتے ہیں تو سخت ترین بات ڈھونڈ کے لاتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، روح پہ زخم لگ جاتے ہیں. ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ مجھے کہنے لگی، حضرت صاحب میرے بچوں سے کہو پیسے تھوڑے دے دیا کریں، پر بہوؤں کے سامنے میرے سامنے اونچا تو نہ بولے. مجھے بوڑھوں کو تو عزت کی ضرورت ہے. آپ بزرگوں کو احترام دیں، اپنے مشوروں میں شامل کریں. دوستوں کو کہتے ہو آج گھر سے کھانا نہ کھانا، باہر اکٹھے چلیں گے، کبھی ابا جی کو بھی فون کرنا، ابا جی آج آپ نے کھانا نہیں کھانا، میرا دل کرتا ہے دونوں باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کے کھائیں. کرنا کبھی فون، دیکھتے رہے ابا جی کو اس دن دوائی نہیں کھانی پڑے گی، صحت اچھی ہو جائے. کہنا اماں سے کہ اماں میرا دل بڑا کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے، موسم بدل گیا، میرے ساتھ چل، میں نے تجھے جوڑا لے کے دینا، میرا جی چاہتا. تو کہہ تو صحیح. لیکن ہم نے جن لوگوں کو اکرام دینا تھا ان کا احساس ہی چھوڑ دیا. بار ہمارا اخلاق بڑا اعلیٰ، کردار بڑا اعلیٰ، اوہو دوست کہتے ہیں بڑی بات ہے، اور گھر کے اندر جہاں تیری زیادہ ضرورت تھی. حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور فرمایا جا کے پوچھ لو، میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. گویا پوچھ لو. عزیز، لہجے میں خوبصورتی رکھیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث عرض کرتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے فوراً عرض کی، حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض. حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا عائشہ آپ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہیں؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا خوش ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو جناب ابراہیم کے رب کی قسم، پھر حضرت ابراہیم کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو. تو جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لوگوں میں تمہیں بتا نہیں سکتی پھر میرا حال کیا تھا. میرے کریم اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی مہربانی کرتے ہیں، کوئی بولتا کیا ہے سوچتا کیا ہے. یہاں تک حضور توجہ فرماتے ہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میری زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. حضور بس وہ نام ہی، دوسروں کا احساس پیدا کرنا. اور آخری بات یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. نبی پاک نے ہمیں اللہ کا رستہ دکھایا، داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور داعیے الی اللہ، اپنے رب سے رشتہ، رب رسول سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے. مصلی نہیں کمزور پڑنا چاہیے، دعائیں لمبی مانگنی ہے. اپنے مالک کی بارگاہ کے ساتھ اپنا رجوع، حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، کافر کے پاس نہیں. تیری بہت بڑی طاقت یہ ہے کہ تو دعا مانگتا ہے، تیرا مصلی مضبوط ہے. یہ بھی حضور کی سنت، ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام عبادت کرتے. چاند سورج کو گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارشیں نہیں ہوتی تو نماز پڑھی، حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے. مصلی ہم نا بندوں سے اپنا تعلق ٹھیک کرتے رہتے ہیں، مشکل میں میرے کام آئیں گے، لیکن اگر رب نہ چاہے گا تو بندہ کوئی کام آ سکے گا؟
تو اس رب سے کیوں نہ تعلق مضبوط کریں کہ جو اگر اس سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے تو ویسے ہی سارے کام بنتے ہیں۔ پتہ ہے کہ میری عرض کیا ہے؟ صرف 2 رکھتے ہیں، فرض نماز تو پڑھنی ہے، صرف 2 رکھتے ہیں، پڑھ کے سوئے رات کو، چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ، اپنے دن بھر کی کوتاہیوں کی اپنے مالک سے معافی مانگ کے سوئے، اسے کہیں میں کمزور ہوں، تیری عطا کے بغیر چل نہیں سکتا، کہیں مالک میں بے بس ہوں، تو مدد نہ کرے تو 2 قدم زندگی میں گزارا نہیں ہوتا۔ اپنے مالک کے ساتھ اپنا ربط مضبوط رکھنا، یہ میرے نبی پاک کا طریقہ ہے۔ نوجوانوں، ساری بے قراریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے بندے کے کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا۔ بڑے لوگ کہتے ہیں یار مجھے کہہ دے، کیسے کہہ دیں، کہیں نہیں جا سکتے، بڑے ہی نجی دکھ ہوتے ہیں بعض۔ ہمیں ہمارے دین نے دعا بتائی، یعنی جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، راز کا راز رہ جائے گا، پردے کا پردہ رہ جائے گا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ کیوں نہ اللہ رسول سے کہہ دیں وہ ساری چیزیں۔ 4 باتیں عرض کی ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو زندگی سچ والی گزاریں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ دل کو صاف رکھنا ہے، کبھی اس میں بغض نہ آئے، عداوت نہ آئے، کینہ نہ آئے۔ تیسری بات یہ کہ دوسروں کا احساس پیدا کرنا ہے، تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ چوتھی بات یہ کہ اپنا عبادت سے، مصلی سے رشتہ۔ یہ چند چیزیں اسوہ حسنہ میں سے میں نے عرض کی ہیں، باقی یہ ایک طویل عنوان ہے، اس پر گھنٹوں بھی گفتگو ہو تو یہ مکمل نہیں ہوتا۔ ہمیں اس سے سیکھنا ہے، تسلسل سے ان چیزوں کو آپ سیکھیں گے تو زندگی بڑی لطف والی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ جن دوستوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ دور و نزدیک سے چل کر اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، سب کو قدم قدم برکتیں عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت عطا فرما۔ کریم مالک، امت کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ اللہ کشمیر، فلسطین اور جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ہاتھوں پریشان، اللہ غیبی امداد فرما، غیبی امداد فرما۔ مسلمانوں کو جذبہ جہاد، شوق شہادت عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما۔ ہم خیر کرنے لگیں تو ہماری مدد فرمانا، ہم کہیں بھولنے بھٹکنے لگیں تو حق پر استقامت عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ شر نفس اور شر شیطان سے بچانا، اس دنیا کے فتنوں اور فسادات سے بچانا، عقائد اہل سنت کی پابندی نصیب فرمانا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ سلام ہوگا اور آپ سب دوبارہ دعا فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ، جس سہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند، اس دل افروزی ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
یت پہ لاکھوں سلام دست بستہ ہیں کھڑے آقا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اور السلام اے سبز گنبد کے مکین اور السلام یا رحمت للعالمین یا الہی کر عطا عشق رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول